ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم۔ بے شک اللہ تعالیٰ وملائکتہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی درود بھیجو، سلام بھیجو نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ درود کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ جو بھی انسان درود پاک کو اپنا مشغل بنا لیتا ہے، کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ پاک بہت سے مشکل کاموں میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہتے ہیں محبوب، جب سے میں نے درود کی فضیلت سنی ہے تب سے میرا جی چاہتا ہے کہ میں بھی درود پڑھا کروں کثرت کے ساتھ۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں اللہ کے نبی، میں نے اپنی دعا کے 4 حصے مختص کیے ہیں۔ ایک حصہ میں درود پڑھا کروں گا اور 3 حصے اپنے لیے دعا کیا کروں گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما شئت فإن زدت فهو خیر لک۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابی بن کعب، بات تو ٹھیک ہے لیکن اگر درود کو زیادہ کر لے تو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں اللہ کے نبی، پھر میں 2 حصے آپ پر درود پڑھوں گا اور 2 حصے اپنے لیے دعا کیا کروں گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، بات تو ٹھیک ہے لیکن اگر درود پاک کو زیادہ کر لے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں اللہ کے نبی، اب میں 3 حصے آپ پر درود پڑھا کروں گا اور 1 حصہ اپنے لیے دعا کر لیا کروں گا۔ اللہ کے رسول پھر فرماتے ہیں ما شئت فإن زدت فهو خیر لک۔ اے ابی بن کعب، بات تو ٹھیک ہے لیکن اگر تم درود کو زیادہ کر لے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں اللہ کے نبی، اب تو میں جب مجھے موقع ملے گا، جب مجھے ٹائم ملے گا تو میں آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں اجعل لک صلاتی کلھا، اللہ کے رسول آج کے بعد جب بھی مجھے ٹائم ملا کرے گا تو میں آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تو درود پڑھتا رہے گا کثرت کے ساتھ تو غم، دکھ، مصیبتیں، پریشانی اللہ آپ سے دور کر دے گا۔ شیخ البانی اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں اور یہ حدیث صحیح مسند کے اندر بھی آتی ہے۔ شیخ البانی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن یکفیک اللہ تبارک و تعالی ما ہمک من دنیاک و آخرتک، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تب تو تمہاری دنیا میں بھی مصیبتیں اور آخرت کی بھی مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے۔ جو آدمی درود پڑھتا ہے کثرت کے ساتھ، نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے، میرا یہ یقین ہے الحمدللہ کہ جو بندہ درود پڑھتا ہے اللہ پاک بنا مانگے اس کو عطا کر دیتے ہیں اور مشکل کے اندر آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اب اگر تم درود پڑھتا رہے گا، اپنے لیے کوئی بھی حاجت نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ بنا مانگے تمہیں سب کچھ عطا کرتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا